السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے۔ بعض اوقات انٹرویو لیتے ہوئے اتنی آسانی ہوتی ہے اور بعض اوقات مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ اگر کوئی شخصیت بہت بڑی اور اسی زبان میں اردو، شاعری، نثر کے حوالے سے ایک بہت بڑی شخصیت آج ہمارے ساتھ ہے، یقیناً جب میں نام بتاؤں گا تو آپ کو خوشی اور مسرت ہوگی۔ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے تعارف کے حوالے سے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کو میں شریک گفتگو کروں اور ان سے زیادہ باتیں کروں، خود اپنی باتوں کی یا اپنی تقریر کی بجائے بہت ہی مختصر صرف نام بتاؤں گا، اور پھر یقیناً آپ سوچیں گے کہ آج واقعی ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا بہت بڑا نام، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اردو شاعری اور نثر میں جتنی فہرست مختصر کر لی جائے ان کا نام نہیں نکال سکتا کوئی بھی۔ تاریخ جو ہے وہ ان کا ایک ایک لفظ سنہری حروف سے لکھ رہی ہے۔ بالی ووڈ کی تاریخ، دنیا میں اردو اور ہندی شاعری کی تاریخ ان کے نام کے بغیر نامکمل رہے گی۔ جاوید اختر صاحب، بہت زیادہ شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مہربانی، شکریہ۔ آپ میں آج کچھ پڑھ رہا تھا آپ کے بارے میں، ویسے تو بہت آپ کو سنا بھی ہے، شاعری سنی اور بہت کچھ آپ کے حوالے سے پڑھا بھی۔ 2 سال کے تھے جب بٹوارہ ہوا، آپ 1945 جی بٹوارہ ٹھیک ہوا؟ کچھ میں سیاست سے ادب کی طرف آؤں گا۔ دیکھیے جو ہو گیا اب اس کے ذکر سے تو کچھ حاصل نہیں کہ وہ ٹھیک ہوا کہ غلط ہوا، وہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو میرے خیال سے سبھی تسلیم کرتے ہیں، تو اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اب رائے دینے کی کوئی ضرورت ہو، اس کی کوئی افادیت ہو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، تو وہ ہوا ہے، اب ٹھیک ہے، حقیقت ہے جس کو ہمیں تسلیم۔ لیکن متاثر تو ہم لوگ ہوئے، دونوں عام لوگ، فنکار، شاعر، اور کبھی شاعر ہم غالب کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، وہ ایک دھرتی تو ایک ہے، زبان تو ایک ہے۔ غالب ہوں کہ فیض ہوں یا شیکسپیئر ہوں یا چیخوف ہوں یا ہیمنگوے ہوں یا گورکی ہوں، یہ جو رائٹر ہے، جو بڑا ادیب ہے، بڑا شاعر ہے، بڑا فنکار ہے، بڑا موسیقار ہے، بڑا سنگ تراش ہے، وہ ایک دنیا کا نہیں ہے، ایک ملک کا، ایک معاشرے کا نہیں رہتا، وہ ساری دنیا کا ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً غالب آپ کے بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے، اور ان پہ فخر کا حق آپ کو بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمیں۔ جیسے اقبال ہیں، وہ ایران والے بھی کہتے ہیں ہمارا شاعر ہے، اور جی ہاں بالکل، ہم بھی کہتے ہیں، اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ بھی علامہ اقبال نے جی ہاں بالکل لکھا۔ جی صحیح۔ تو باقی یہ ہے کہ ضروری بات یہ ہے کہ دونوں ممالک میں اچھے تعلقات ہوں۔ اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں ملک ترقی نہیں کرتے، ریجنز ترقی کرتے ہیں۔ آپ غور سے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شمالی امریکہ ایک حالات میں ہے، جنوبی امریکہ ایک حالات میں ہے، مڈل ایسٹ کے حالات ایک جیسے ہیں، سینٹرل ایشیا کے حالات ایک جیسے ہیں، فار ایسٹ کے حالات ایک جیسے ہیں۔ تو یہ جنوبی ایشیا جو ہے، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ پاکستان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے اور ہمارا ملک ہے۔ یہ ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جب وہ اپنی کامن مارکیٹ ڈیولپ کرے۔ آپ ذرا دیکھیے 1945 میں ختم ہوئی تھی جنگ عظیم، جہاں یہ ممالک ایک دوسرے کو تباہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کے شہروں پہ بم پھینک رہے تھے۔ آج ان کی کامن مارکیٹ ہے، آج ان کا یورو انہوں نے بنا لیا ہے، کامن کرنسی ہے۔ 1947 میں ہم آپ الگ ہوئے تھے اور آج تک وہیں کھڑے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑے پیچھے چلے گئے ہوں۔ تو یہ تو ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ آج جو کنونشنل ویپنز ہیں اس کی سب سے بڑی مارکیٹ جنوبی ایشیا ہے۔ جن ملکوں میں غربت ہے، جہالت ہے، بیماری ہے، وہاں پیسہ جو ہے ہتھیار پہ خرچ کیا جائے تو یہ کچھ بہت دور اندیشی کی بات ہے۔ تعلیم کی بجائے ہتھیار خرید رہے ہیں ہم۔ اچھا یہ بتائیے کہ ادب متاثر ہوا؟ ہاں، ہم بہت کچھ تقسیم ہند کے بعد جو کچھ ہوا، ان ہولناکیوں پہ بہت سا ادب تخلیق ہوا اور بڑا پر اثر تھا وہ،
اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سوچ پہ بھی اس کا اثر پڑا ہوگا. کہیں نہ کہیں شاعر ادیب تو حساس لوگ ہوتے ہیں, انہیں احساس ہوا ہوگا کہ بربریت کیا چیز ہے, یہ انسانیت سوزی کیا چیز ہے, اور اس سے ان میں جو تڑپ آئی اس سے بہت کچھ لکھا گیا. امن کی آشا شروع ہوئی, دونوں ممالک کے میڈیا نے ایک کام کا آغاز کیا, تو سمجھتے ہیں کبھی یقین ہوگا اس آشا پہ؟ دیکھیے یہ تو خیر ٹھیک ہے, چیزیں ہوتی ہیں اچھی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے, بھلے وہ اتنی خوبصورت نہ ہو لیکن حقیقت ہے کہ الٹیمیٹلی جب تک سیاستیں نہیں اس بات کو سمجھیں گی کہ نفرت سے اور کنفرنٹیشن سے کام نہیں چلے گا, بلکہ صلح جوئی اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنا اور اس کا احترام کرنا وہ ضروری ہے. اور جب تک تجارتی رشتے نہیں بنیں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ تو ٹھیک ہے, شاعر ادیب آتے جاتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, فنکار آتے جاتے ہیں, اور ایک کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے, وہ بہت ضروری چیز ہے, بہت اہم ہے. لیکن یہ تمام کلچرل ایکسچینج ایک غلط سیاستدان, ایک غلط حکمراں ایک پل میں ختم کر سکتا ہے. یہ سارے پل ٹوٹ جاتے ہیں اور فنکار بے بس و مجبور اور ششدر دیکھتا رہتا ہے کہ بھئی کیا کرے. تو جب تک کہ جو ملک کی سیاستیں ہیں وہ درست نہیں ہوں گی تب تک بات بنے گی نہیں. جاوید اختر کب جاوید اختر بنے؟ کون سا موڑ تھا اور کیا تھا, کیا سمجھے آپ جب انالیسس کرتے ہیں اپنی شہرت؟ اور میں کرتا ہی نہیں ہوں. اپنے بارے میں زیادہ سوچنا جو ہے وہ بہت غلط کام ہے. اپنے بارے میں صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہوئی یا مجھ میں یہ کمی رہ گئی ہے. اس کے علاوہ بہت سنجیدگی سے اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے وہ وقت اگر اپنے کام کے بارے میں سوچنے پہ لگایا جائے تو بہتر ہے. کوئی کمی رہ گئی زندگی میں؟ مستقل رہتی ہے. وہ کون سی زندگی ہے جس زندگی میں کمی نہ رہ گئی ہو تو زندگی ختم ہو گئی. جب تک کمی ہے تب تک زندگی ہے, اور اسے دور کرنے کی کوشش, اور وہ کمی ضروری نہیں ہے کہ باہر ہو آپ سے, وہ کمی آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے, بلکہ اکثر تو اندر ہی ہوتی ہے. تو اس سے آپ لڑیں, اسے بہتر اپنے کو بنانے کی کوشش کریں. بہرحال پوری طرح تو آپ بالکل صحیح کبھی ہو ہی نہیں پائیں گے, لیکن یہ جو کوشش ہے یہی بس زندگی کا حاصل ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جاوید اختر, جن کے تعارف میں بہت باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن صرف ان کی باتیں آج ہم سن رہے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.